السلام علیکم. پروفیسر محمد فیصل گوندل آج اسپیریٹ پوڈ کاسٹ میں پروگرام میرے سوال میں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے. آج جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں ان کا فارسی ادب کے ساتھ تعلق ہے. وہ PhD ڈاکٹر ہیں اور ایران میں وہ فوکل پرسن فار پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. ان کا نام ہے ڈاکٹر حسن رضا نقوی. تو آئیے ہم آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ کہ آپ نے اس پوڈ کاسٹ میں دعوت دی. شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ٹائم نکالا اور آپ ہمارے ساتھ اسپیریٹ پوڈ کاسٹ میں تشریف فرما ہیں. اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب، آج کے پروگرام میرے سوال میں میرا آپ سے پہلا سوال ہے کہ ایران اور پاکستان کے تعلقات کیسے ہیں؟ اگر ہم ماضی کے پیرائی میں دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گزشتہ کئی حکومتوں میں ایران نے کئی دفعہ پاکستان کے ساتھ امپورٹ اور ایکسپورٹ کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن کیونکہ ایران کے اوپر عالمی طور پہ کئی پابندیاں عائد ہیں، کئی سینکشنز ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان ایران کے ساتھ کوئی بھی امپورٹ ایکسپورٹ سرکاری طور پہ نہیں کر سکا. لیکن اس سب کے باوجود ایران اور پاکستان کے تعلقات کیسے ہیں؟ آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان اور ایران کے تعلقات پاکستان کے وجود اور تشکیل سے ہی شروع ہو جاتے ہیں. یعنی جس وقت پاکستان بنا اس وقت سب سے پہلا ملک اسلامی جمہوریہ ایران تھا کہ جس نے پاکستان کو رسمی طور پہ ایک ملک تسلیم کیا بجا طور پر. اور جب ایران کے اندر انقلاب آیا تو انقلاب اسلامی ایران کے جس کے بانی امام خمینی تھے، اس انقلاب کے بعد پہلا ملک پاکستان تھا جس نے ایران کے اسلامی انقلاب کو رسمی طور پہ تسلیم کر کے اس حکومت کو تسلیم کیا. بہت خوب. یعنی آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایران اور پاکستان کے کتنے قریبی تعلقات ماضی میں بھی رہے ہیں. اور اسی طرح پاکستانی حکومتیں جو پاکستانی تشکیل سے لے کر حتیٰ قبل از انقلاب اسلامی یا بعد از انقلاب اسلامی رہی ہیں، بڑے قریبی تعلقات رہے ہیں. ہر دو ملکوں کے مشکل اوقات میں جب دونوں ملکوں میں اپنے اپنے دشمنوں کی طرف سے جنگیں مسلط رہیں، بالکل، تو ان جنگوں کے دوست اور دشمن کا پتہ جو ہے وہ مشکل حالات میں بے شک پتہ چلتا ہے. دوستی کا تعلق ہمیشہ مشکل حالات ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کے اوپر جو انقلاب کے بعد 8 سالہ جنگ صدام کی طرف سے مسلط کی گئی تھی، اس 8 سالہ جنگ میں پاکستان کا کردار انتہائی دوستی کا، مدد کا اور ایرانی سرپرستی کا رہا ہے. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایران نے بھی پاکستان کی جو جنگیں انڈیا کے ساتھ رہی ہیں اس کے اندر ایرانی بیسز اور ایران کی طرف سے جو کھلے بازوؤں ملنا ہوتا ہے اپنے دوست کے لیے، وہ اس طرح کردار ان کا بھی رہا ہے. ماشاءاللہ، بہت خوبصورتی سے آپ نے ایران اور پاکستان کے تعلقات کو واضح کیا. ڈاکٹر صاحب، ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں ہمارے پروگرام میں. میرے سوال میں میرا آپ سے دوسرا سوال ہے کہ پاکستان میں اور دیگر عرب کنٹریز کے اندر ایک خاص طبقہ ہے لوگوں کا جو یہ سمجھتا ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ کا آغاز جو ہوا وہ ایران کی وجہ سے ہوا، لیکن ایران اب سٹیپ بیک ہو چکا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا واقعی ہی ایران نے فلسطین اور اسرائیل کی جنگ کا آغاز کیا؟ آپ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ میں ایران کا کردار کیسے دیکھتے ہیں اور ایران کا کردار کیا رہا ہے ماضی میں اور کرنٹلی؟ دیکھیں، اس کو تھوڑا سا تاریخی طور پہ دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے کہ فلسطین کے اوپر جب برطانیہ کا قبضہ ہوا تو اس وقت فلسطین، یہ موجودہ فلسطین، ترکی کا حصہ تھا. ٹھیک ہے. یعنی جب خلافت عثمانیہ ٹکڑوں میں تقسیم ہوئی تو اس وقت یہ فلسطین ترکی کا حصہ تھا. ٹھیک ہو. اگر بات کی جائے کہ کون ذمہ دار ہے تو اس لحاظ سے سب سے زیادہ ذمہ دار تو خود ترکی ہے کہ جس کا فلسطین حصہ تھا اور برطانیہ نے اس پہ قبضہ کیا 1917 میں، اور 1917 سے لے کر 1948 تک برطانیہ کا قبضہ رہا. 48 کے اندر صہیونیت آئی، یہودی آئے اور پوری پلاننگ کے ساتھ برطانیہ نے ان کو یہ جگہ دی اور انہوں نے رات کو 12:10 کے اوپر اس یہودی غاصبانہ ریاست کا اعلان کیا اور امریکہ نے ٹھیک 8 منٹ کے بعد
امریکی صدر نے اس کو تسلیم کیا کہ ہم اس اسرائیلی ریاست کو تسلیم کرتے ہیں، جبکہ اس وقت پاکستان کا موقف بھی میں عرض کرتا چلوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کو ایک غاصبانہ ریاست کے طور پہ جو ہے وہ اعلان کیا، جو کہ ہمارے پاسپورٹ کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ پاسپورٹ دنیا کے تمام ممالک کے لیے ویلڈ ہے سوائے اسرائیل کے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، ایران جو ہے در حقیقت جب یہودی یہ غاصبانہ ریاست بنائی گئی تو اس کے بعد الفتح تنظیم جو ہے جس کی قیادت یاسر عرفات کر رہے تھے وہ تشکیل پائی اور اس کی سرپرستی مصر کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے۔ مصر نے یہ سرپرستی جاری رکھی یہاں تک کہ مصر کے خائن انور سادات نے کیمپ ڈیوڈ معاہدہ کر کے اسرائیل کے وجود کو تسلیم کر دیا۔ ٹھیک ہے۔ اب جب مصر نے اسرائیل کے وجود کو تسلیم کیا تو اسرائیل کے خلاف جو فلسطینی جدوجہد اور مقاومت اور مزاحمت تھی وہ انہوں نے اپنے آپ کو یتیم سمجھنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کیمپ ڈیوڈ معاہدہ ہو گیا اور اس نے اس کے وجود کو تسلیم کر دیا۔ یہ سب سے پہلی خیانت ہے فلسطینی کاز کے ساتھ جو مصر نے انجام دی، جو انور سادات نے انجام دی۔ جب یہ خیانت ہوئی تو اس کے ٹھیک 2 سال کے بعد ایران کے اندر اسلامی انقلاب آ جاتا ہے، اور اسلامی انقلاب کے آنے کے بعد بانی انقلاب امام خمینی نے سب سے پہلے سال ہی ماہ مبارک رمضان میں فلسطین کی آزادی کے لیے یوم القدس جو ہے، روز جمعہ جو ہے آخری جمعہ رمضان کا، اس کو یوم القدس کے طور پہ اعلان کیا اور اپنی حکومت کو یہ کہا کہ ہم فلسطینی مزاحمتی عمل کی جو مدد ہے اس کو جاری رکھیں گے، ٹھیک ہے، اور وہ انہوں نے جاری رکھی یہاں تک کہ انقلاب اسلامی کے ٹھیک 3 سال کے بعد جو ہے وہ جہاد اسلامی جو گروپ موجود ہے وہ تشکیل پایا فلسطین کے اندر ایران کی مدد سے۔ اسی طرح جو حماس ہے وہ بھی انقلاب اسلامی کے بعد وہ فلسطین کے اندر اس کی تشکیل ہوئی، جو کہ فتح شقاقی اور ان کے دوستوں نے جو ہے وہ اخوان المسلمین کا در حقیقت وہ ایک گروہ تھا، حماس کو انہوں نے تشکیل دیا۔ حماس اور جہاد اسلامی کی تشکیل کے بعد کہ جب ہم یہ بعض دفعہ ہیڈنگز میں پڑھتے ہیں نا کہ حماس اور جہاد اسلامی نے گلیل سے میزائل تک کا سفر کیسے طے کیا، تو اس کو لوگ یہ پڑھیں نا، تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ جن کے پاس پتھر تھے اور جن کے پاس گلیلیں تھیں اور گلیلوں کے ذریعے وہ اسرائیل پہ وار کرتے تھے، تو کنہوں نے ان کو ٹیکنالوجی دی؟ شہید اسماعیل ہانیہ نے اپنی شہادت سے 2 سال پہلے یہ ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا، آن دی ریکارڈ یہ بات موجود ہے، انہوں نے کہا تھا کہ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ایران نے ہمیں کیا دیا ہے، تو ہم پوری دنیا کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ایران جتنی میزائل ٹیکنالوجی، جتنا ڈرون اور جتنی ہمارے پاس کارخانے موجود ہیں غزہ کے اندر، وہ سارے کے سارے ہمیں ایران نے دیے ہیں۔ اگر انہوں نے کہا کہ کچھ اور بھی سننا چاہتے ہیں تو وہ بھی سن لیں، ہمارے دسترخوان کے اوپر جو ایک لقمہ پڑا ہے وہ بھی ہمیں ایران دیتا ہے۔ یہ شہید اسماعیل ہانیہ کی گفتگو ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ جب حماس کی لیڈرشپ، جہاد اسلامی کی لیڈرشپ، لیکن سر اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایڈ تو پرووائڈ کی جا رہی ہے، ایک پوری سٹیٹ ہے، وہ برملا جنگ کا اعلان کیوں نہیں کرتی کسی دوسری سٹیٹ کے خلاف؟ جب آپ ایک کنٹری کو، ایک جماعت کو پوری ایڈ پرووائڈ کر رہے ہیں، ایک گروہ کو پوری ایڈ تو پرووائڈ کر رہے ہیں، لیکن آپ برملا آپ بانگے دہل ایک جنگ کا کیوں نہیں اعلان کرتے؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اس وقت جو ایران ہے، ایران نے جو مزاحمتی جس کو ہم ریزسٹنس بلاک کہتے ہیں، جس کے اندر فلسطین شامل ہے، جس کے اندر لبنان شامل ہے، جس کے اندر عراق شامل ہے، جس کے اندر یمن شامل ہے، اور خود ایران اس کی سرپرستی کر رہا ہے۔ اس وقت جو مزاحمتی بلاک ہے، خصوصاً ابھی موجودہ جنگ کی آپ بات کر رہے ہیں، موجودہ جنگ میں جو طوفان الاقصی آپریشن ہوا، طوفان الاقصی آپریشن جو ہے وہ خالصتاً حماس کی جو عسکری قیادت تھی، قسام بریگیڈ، اس کے جو سربراہ محمد زیف تھے، انہوں نے وہ آپریشن کیا، یہاں تک کہ بقول مزاحمتی بلاک کے دیگر لیڈروں کے، شہید حسن نصر اللہ اس وقت زندہ تھے، اور انہوں نے اپنی گفتگو میں بھی یہ کہا کہ اس آپریشن سے ہم آگاہ نہیں تھے، لیکن یہ اپنی نوعیت کا بڑا کامیاب اور شاندار آپریشن ہے، ٹھیک ہے۔ ایران نے بھی یہی کہا۔ وہ اچھا، پھر ایک اور غلط فہمی جو ہے نا ہمارے یہاں لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی حماس کوئی کارروائی کرتی ہے تو ایران ان کو ڈکٹیٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، جب کوئی حزب اللہ کارروائی کرتی ہے تو ایران کو ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ آپ یہ کریں۔ یہ عراق اور ایران کے دھڑے سمجھے جاتے ہیں، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حزب اللہ ہو، حماس ہو، جہاد اسلامی ہو، انصار اللہ یمن ہو، حشد الشعبی ہو، یہ ایران کی پریکسس نہیں ہے، یہ مزاحمتی بلاک ہیں جو اپنے عقیدے اور یقین کے ساتھ استعماری قوتوں کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، پراکسی میں فرق ہوتا ہے۔
اگر خطے کے اندر کوئی پراکسی موجود ہے تو وہ امریکہ کی پراکسی اسرائیل کی شکل میں ہے. اسرائیل خود ایک پراکسی ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ یہ کہیں گے فلسطینی تو ایران کے انقلاب سے پہلے بھی اپنی جدوجہد کی جنگ لڑ رہے تھے. الفتح جو ہے وہ میدان کے اندر موجود تھی. مصر نے ان کی سرپرستی چھوڑ دی. ٹھیک ہے. لیکن ایران نے جو سرپرستی کی, میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جب بھی ایسی کاروائیاں ہوتی ہیں, مزمتی بلاک انڈیپینڈنٹ ہے. ٹھیک. وہ خود جہاں پہ مناسب سمجھتے ہیں اقدام کرتے ہیں. اس کی ایک میں مثال عرض کرتا ہوں کہ جہاد اسلامی جو ایک بڑی تنظیم ہے فلسطین کے اندر مزمتی بلاک کی, اس کے سربراہ زیاد نخالے وہ سربراہ تھے, اور وہ تہران کے اندر العالم ٹی وی کو انٹرویو دے رہے تھے. ٹھیک ہے. یہ 2017 کی بات ہے. جب انٹرویو دے رہے تھے تو ان کا جو ایران کے اندر نمائندہ ہے ڈاکٹر ابو شریف, وہ باہر اسٹوڈیو کے بیٹھے ہوئے تھے. تو فلسطین سے خبر آئی کہ جہاد اسلامی کے عسکری ونگ کے جو کمانڈر ہیں اکرم العجوری, ان کو شہید کر دیا گیا ہے. اسرائیل نے میزائل حملہ کیا, اٹیک کیے تو, اور وہ شہید ہو گئے ہیں. ابو شریف نے ایک پیپر کے اوپر لکھا اور اندر زیاد نخالے کو کہا کہ یہ خبر آئی ہے, اور دوست پوچھ رہے ہیں کہ کیا کریں ہم. ٹھیک ہے. وہ اندر انہوں نے بھیجا تو ابو شریف کے اس لیٹر کے اس پیپر کے بعد انہوں نے اسی پیپر کے اوپر زیاد نخالے نے لکھ کے اسٹوڈیو سے بھیجا کہ دوستوں کو کہیں کہ وہ جوابی کارروائی کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ابو شریف نے وہ پیغام جو ہے وہ دیا فلسطین کے اندر. یہ بات میں نے خود ابو شریف سے سنی ہے. ٹھیک. انہوں نے کہا کہ یہ عمل اس طرح ہوا. ٹھیک ہے. اور انہوں نے جوابی کارروائی کی, اور جوابی کارروائی کرنے کے بعد 360 میزائل اسرائیل پہ داغ دیے جہاد اسلامی نے. ٹھیک 3 گھنٹے کے بعد خبر آئی اور اکرم العجوری نے کہا کہ میں ابھی زندہ ہوں اور آپ میزائل مارنا بند کر رہے ہیں, کیونکہ جو کمانڈر ہیں ظاہر وہ واٹس ایپ سے تو رابطے میں نہیں ہوتے نا, ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے. ٹھیک. تو وہ کہتے ہیں کہ میں ابھی زندہ ہوں. انہوں نے اپنی زندہ ہونے کی تائید کی اور انہوں نے پھر اس حملے کو روک دیا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں, زیاد نخالے کے جو جہاد اسلامی کے سربراہ ہیں, انہوں نے ابو شریف کو یہ نہیں کہا کہ قاسم سلیمانی سے پوچھیں کہ کیا کرنا ہے, کہ ہمارا عسکری ونگ کا کمانڈر مارا گیا ہے. حسن نصر اللہ سے پوچھیں کہ کیا کرنا ہے. اسماعیل ہانیہ سے پوچھیں کہ کیا کرنا ہے. نہیں, انہوں نے دوستوں کو کہا کہ آپ جوابی کارروائی کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک. یعنی اتنی انڈیپینڈنٹ ہے مزمتی بلاک کی تنظیمیں, ٹھیک ہے, جہاں پہ وہ مناسب سمجھتی ہیں کارروائی کرتی ہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب نے بڑا کلیئرلی آنسر کیا ہے کہ اس میں ایران نہیں ان کو جنگ میں لے کے آتا, وہاں پہ جو بلاکس بنے ہوئے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں, وہ اپنا ڈیسیژن خود لیتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمارا آپ سے تیسرا سوال ہے, کیونکہ آپ وہاں پہ تعلیم سے وابستہ ہیں, تو ایران کا تعلیمی نظام کیسا ہے, وہاں پہ لوگوں کا تعلیمی رجحان کیسا ہے, اور کیونکہ آپ فوکل پرسن فار پاکستانی اسٹوڈنٹس وہاں کی ایجوکیشن منسٹری میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں, تو اگر آپ سے کہا جائے کہ پاکستان کے تعلیمی نظام کا اور ایران کے تعلیمی نظام کا تقابلی جائزہ لیں یا پیش کریں, تو اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ پھر فردر اسی سے متعلق میں ایک سوال عرض کر دوں کہ آپ پاکستانی اسٹوڈنٹس جو یہاں پہ موجود ہیں پاکستان کے اندر, وہ ایران کے اندر ہائر ایجوکیشن گین کرنا چاہتے ہیں, تو آپ ان کو کیسے اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ, کیونکہ آپ بینگ فوکل پرسن فار پاکستانی اسٹوڈنٹس وہاں کی ایجوکیشن منسٹری کے اندر کام کر رہے ہیں, تو آپ پاکستانی اسٹوڈنٹس کو کیسے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو جو کسی بھی ملک کے تعلیمی نظام کی بات ہم کرتے ہیں تو اس کو انٹرنیشنل رینکنگ کے اندر جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ وہاں کی یونیورسٹیاں, وہاں کی ریسرچ انسٹیٹیوٹس, ادارے جو ہیں وہ انٹرنیشنل رینکنگ میں کس سطح پہ ہیں. ایران کی جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں سے 60 ایسی یونیورسٹیز ہیں کہ جو ٹاپ 1000 کے اندر آتی ہیں, یعنی انٹرنیشنل رینکنگ کے اندر, یعنی ایک ہی ملک کی 60 یونیورسٹیز جو ہیں وہ ٹاپ. بگ انفارمیشن, اور یہ بہت بڑی ایران کی اچیومنٹ ہے. ایران کی جو تہران یونیورسٹی آف میڈیکل سائنس ہے وہ اپنے کئی شعبوں کے اندر دنیا میں 283 رینکنگ کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. اب اسی طرح ایران یونیورسٹی آف میڈیکل سائنس ہے, شیراز یونیورسٹی آف میڈیکل سائنس ہے. میڈیکل سائنسز کے اندر بھی ان کی یونیورسٹیز دنیا کی ٹاپ رینکنگ یونیورسٹیز کے اندر شمار ہوتی ہیں. یعنی ہمارے ہاں تو بعض دوست سوال کرتے ہیں تو مجھے ہنسی آتی ہے اس بات کے اوپر, کہتے ہیں کہ ایران سے پڑھ کے آئیں تو ان کی ڈگری پاکستان میں ویلڈ ہے یا نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں کہ آپ تھوڑی سی زحمت کریں, گوگل کے اوپر آپ لکھ کے چیک کر لیں کہ ایران کی جو مثلا یونیورسٹیز ہیں, ٹھیک ہے, ان کی انٹرنیشنل رینکنگ کیا ہے, اور ان کی ڈگری جو ہے نہ صرف پاکستان کے اندر, تہران یونیورسٹی سے پڑھا ہوا اسٹوڈنٹ امریکہ کے اندر بھی اس کی ڈگری ویلڈ ہے,
کینیڈا کے اندر بھی، آسٹریلیا کے اندر بھی، یورپ کے اندر بھی ان کی ڈگری ویلڈ ہے، WHO سے سرٹیفائڈ ہیں یہ یونیورسٹیاں سارے کی سارے، ٹھیک ہے. اور میڈیکل کی جو ایجوکیشن ہے وہ انگلش کے اندر پڑھائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. پہلے 2 سال انگلش میں ہے، پھر اس کے بعد اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ہاسپٹل جانا شروع کر دیتے ہیں، تو یعنی پریکٹیکل بھی ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے. جبکہ ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہے. ہمارے ملک میں جو ہاؤس جاب ہے وہ آخری 1 سال ہوتی ہے، لیکن ایران میں جو ہے وہ دوسرے سال کے بعد ہی ہاؤس جاب جو ہے وہ لیبارٹریز کے اندر جانا شروع کر دیتے ہیں پیشنٹ کے ساتھ. Yes, I think this is the best thing to learn. جی ایسے ہی ہے. When you practice you learn more instead of reading theories. اور اس کے ساتھ ساتھ تھیوری کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ایران سے پڑھ کے اسٹوڈنٹ پاکستان آئے ہیں انہوں نے بہت آسانی کے ساتھ جو ہمارا ٹیسٹ ریکوائرڈ ہوتا ہے ملک کے اندر کلیئر کرنا، انٹرنیشنل فارن سے پڑھ کے آنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے وہ بڑی جلدی کلیئر کر لیتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے جو دوسرے ممالک سے یا کمیونسٹ ملکوں سے پڑھ کے آنے والے اسٹوڈنٹس ہیں ان کا کسی بھی پیشنٹ کی ڈیزیز کو ڈیٹیکٹ کرنے کا یا ڈائیگنوز کرنے کا جو ایکوریسی لیول ہے وہ بہت کم ہے. اور ایران سے پڑھ کے آنے والے اسٹوڈنٹس کا، حتی اسٹوڈنٹس کا جو پڑھ کے آئے ہیں تازہ فریش ہیں، ٹھیک ہے، وہ بہت جلدی جو ہے وہ یعنی 80% ایکوریسی ہے ان کی. اسٹل ان کی اسپیشلائزیشن ابھی شروع ہی نہیں ہوئی، ابھی جسٹ اسٹوڈنٹس ہیں اور یہ ان کا اور اس کی کئی مثالیں ہیں. اس کی کئی مثالیں ہمارے پاس ڈاکٹر موجود ہیں پاکستان میں جو ادھر سے پڑھ کے آئے ہیں، ان کے ہاسپٹلز ہیں، وہ گورنمنٹ ہاسپٹلز کے اندر بھی جابز کر رہے ہیں، لائسنس ان کے موجود ہیں. تو میڈیکل میں ایک تو ایران بہت آگے. دوسرے نمبر پہ ایران کی جو ٹیکنالوجی کی یونیورسٹیز ہیں جس میں شریف یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی، تہران یونیورسٹی، امیر کبیر یونیورسٹی، ایران یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، یہ دنیا کی ٹاپ رینکنگ یونیورسٹی میں وہی 500 کے اس میں. سر یہاں پہ میں پھر آپ سے ایک سوال کروں گا کہ اگر دیکھا جائے تو دنیا کے اندر جب کسی کنٹری کی کرنسی ڈاؤن ہوتی ہے تو اس کی معیشت بدحالی کا شکار ہو جاتی ہے، ڈسٹرائے ہو جاتی ہے. آپ بھوٹان، افغانستان کی مثالیں لے سکتے ہیں اور دوسرے کئی کنٹریز ان کے اوپر قبضہ جما لیتے ہیں. لیکن ایران، آپ دیکھیں کہ ایران کی اب کرنسی جو ہے وہ پاکستان کے روپے کے مقابلے میں بھی کافی ڈاؤن ہے، جبکہ پاکستان کا روپیہ جو ڈالر کے مقابلے میں بہت زیادہ ڈاؤن ہے، وہاں ایران کی کرنسی پاکستانی روپے کے مقابلے میں بھی بہت ڈاؤن ہے. لیکن سٹل جو ایران ہے وہ سروائیو کر رہا ہے اور تعلیمی میدان میں اتنی ترقی کر رہا ہے، ٹیکنالوجی کے میدان میں اتنی ترقی کر رہا ہے، میڈیکل سائنس کا جس طرح آپ ریفرنس دے رہے ہیں اتنی ترقی کر رہا ہے. ان کی معیشت ابھی سٹل سٹیبل ہے، وہاں کے لوگ جو ہیں وہ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں. اس کے پیچھے کیا جادو ہے، کیا لاجک ہے جو ایران اس وقت پریکٹس کر رہا ہے اینڈ سٹل دے آر ڈوئنگ ایکٹیویٹیز؟ ایک چیز جو خود ایران کے پاس، ہر ملک کے پاس کچھ نہ کچھ ریسورسز موجود ہوتے ہیں. ان ریسورسز کی بیس پہ بعض وہ ریسورسز ڈائریکٹلی پبلک کے ساتھ لنک ہوتے ہیں، جن میں سے پیٹرول ہے مثال کے طور پر. ایک ایران، آپ کو حیرت ہوگی کہ ایران اپنے ہی ملک کے شہریوں کے لیے 1 لیٹر جو پیٹرول ہے وہ آپ کے ذہن کے مطابق کتنے میں دیتا ہوگا؟ If I talk about Pakistan, 250 rupees پر لیٹر ہے. پر لیٹر. ٹھیک ہے. ایران جو ہے وہ اس وقت 10 روپے لیٹر جو ہے وہ اپنے شہریوں کو پیٹرول دیتا ہے. گڈ. اور دنیا میں جتنے بھی ممالک جن کے اندر پیٹرول موجود ہے، عرب ملک ہوں یا دوسرے ممالک ہوں، پوری دنیا میں سب سے جو کم قیمت پہ اپنے ہی شہریوں کو پیٹرول دینے والا ملک ہے وہ ایران ہے. یعنی اتنے کم قیمت پہ آپ کسی اور ملک میں نہیں دیکھیں گے. جو جن کی اکانومی ہی پیٹرول پہ چلتی ہے وہ بھی اپنے لوگوں کو نہیں دیتے. اب پیٹرول اتنا سستا ہے تو اس کی وجہ سے باقی جو پروڈکٹس ہیں وہاں جو بنیادی معدنیاتی ذرائع ہیں جی وہ ان کے پاس زیادہ ہیں. ایگریکلچر میں بھی کچھ چیزیں موجود ہیں، لہٰذا وہاں پہ مصنوعی قسم کے بحران پیدا نہیں ہوتے چیزوں کے لیے. وہاں پہ جو ہے وہ پروڈکٹس جو ہیں وہ گورنمنٹ کی طرف سے پوری پبلک کے لیے سبسڈی موجود ہے. ٹھیک ہے. گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ پورے، میں نے یعنی احمدی نژاد جب ملک کے پریزیڈنٹ تھے تو احمدی نژاد کے زمانے میں احمدی نژاد نے پورے ملک کے ہر ایک بندے کی انشورنس کی تھی. ٹھیک. یعنی ہر قسم کی انشورنس، اس کی ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس کا ڈیتھ ہو جائے، یعنی گورنمنٹ کی اسٹیٹ کی طرف سے انشورڈ ہیں لوگ وہاں کے. ٹھیک. اور اسی طرح ابھی تک جو وہ فیملیز کی جن کی جابس کے مسائل ہیں ان کو گورنمنٹ کی طرف سے سبسڈی بھی ملتی ہے اور اکاؤنٹ میں پیسے بھی ملتے ہیں. حتیٰ یہ جو پیٹرول کی میں نے بات کی ہے، یہ پیٹرول کا کوٹا جو ہے
آلموسٹ 60 لیٹر جو پیٹرول ہے وہ یعنی ملتا ہے آپ کو پر لیٹر جو ہے وہ 15 روپے. مینز وہاں پہ پیسے کو کم اہمیت ہے, اشیاء و خدمات کو زیادہ ہے, تو لوگ جو ہے وہ مطمئن ہیں حکومت سے. اچھا سر, سوال کو ریپیٹ کرتا ہوں. بینگ فوکل پرسن فار پاکستانی اسٹوڈنٹس, آپ کیسے پاکستانی اسٹوڈنٹس کو اکاموڈیٹ کریں گے وہاں پہ, اور کیا کر رہے ہیں اب تک آپ نے کتنے اقدامات اٹھائے ہیں؟ ایجوکیشن منسٹری کی طرف سے ہمیں جو ہے مجھے جو ہے وہ یہ ذمہ داری دی گئی ہے, اور میرے پاس انہوں نے لائسنس دیا ہوا ہے, نوٹیفیکیشن ہے کہ میں جو پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں, ٹھیک ہے, ان کے ایڈمیشنز کے حوالے سے حتیٰ اس وقت پاکستان کے کم و بیش جو ہے وہ 5000 کے قریب مختلف اسٹوڈنٹس جو ہے وہ مختلف فیلڈس کے اندر پڑھ رہے ہیں, جو کہ بہت کم تعداد ہے. وہ اس وجہ سے کم تعداد ہے کہ ایران کے ایجوکیشنل سسٹم کے بارے میں ہمارے ملک میں اتنا زیادہ جو ہے وہ لوگ جانتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ورنہ اگر وہاں پہ ہم دیکھیں تو جو میڈیکل کی فیسز ہیں وہ انتہائی کم ہیں یہاں کے پرائیویٹ سیکٹر کی نسبت. مثلا جو لوگ ایران کی ٹاپ کی یونیورسٹیز, یعنی ایران کی ٹاپ کی یونیورسٹی سے مراد کہ وہ مڈل ایسٹ میں ٹاپ رینکنگ پہ موجود ہیں اور انٹرنیشنل رینکنگ, یہی تہران یونیورسٹی, جس کی سالانہ فیس جو ہے وہ $6000 ہے, یعنی آلموسٹ 18 لاکھ کے قریب. اب 18 لاکھ میں تو ادھر کسی اچھی پرائیویٹ یونیورسٹی میں میڈیکل نہیں ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, زیادہ فیس, ٹھیک ہے. لیکن آپ مڈل ایسٹ کی ٹاپ کی یونیورسٹی کے اندر 18 لاکھ میں, جہاں پہ 40 ملکوں کے اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں, جب آپ 40 مختلف ملکوں کے اسٹوڈنٹ کو ایک جگہ پہ دیکھتے ہیں, وہاں پہ ظاہر ایک اسٹوڈنٹ کا ایکسپوئر وہ بڑھتا ہے. اس کا جو پھر ایران کی جو ایجوکیشنل لائف ہے, انفراسٹرکچر ہے, ہاسٹل فیسلٹیز ہیں. ہم جس ہاسٹل میں رہتے تھے تہران یونیورسٹی کی, آپ یقین کریں کہ وہ کسی 3 اسٹار ہوٹل کی طرح جہاں پہ ہم اسٹوڈنٹ رہتے تھے. ٹھیک ہے, یعنی اس کی ویڈیوز موجود ہیں تہران یونیورسٹی کے ہاسٹل میں, آپ دیکھیں, یا شیراز یونیورسٹی میں آپ چلے جائیں, یا فردوسی یونیورسٹی مشہد میں آپ چلے جائیں, امام خمینی یونیورسٹی قزوین میں آپ چلے جائیں, تو ان کے ہاسٹل انفراسٹرکچر اسٹاف باہر سے پڑا ہوا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایرانی جو ہیں وہ صرف فارسی پہ فوکس کرتے ہیں. ایک یہ بھی سوال کیا جاتا ہے, ایرانین یونیورسٹیز کے اندر 70% جو ٹیچرز ہیں وہ مختلف دوسرے ملکوں سے بھی ڈگریاں لے کے ہیں. کوئی یورپ سے پڑھ کے آئے, کوئی آسٹریلیا سے پڑھ کے آئے, کوئی UK سے پڑھ کے آئے. ٹھیک ہے, یعنی یوں نہیں ہے کہ وہ صرف اپنے پرشین لٹریچر یا پرشین کنٹری کے اندر محدود ہیں, نہیں, ایک وہ ان کی آفاقی نظر موجود ہے. ہم جو ہے وہ کیا خدمت کر سکتے ہیں ان اسٹوڈنٹس کے لیے, مختلف سیمینار کنڈکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف یونیورسٹیز کے اندر اسکالرشپس کے پیکیج ہیں, کچھ ایجوکیشن منسٹری کے اندر اسکالرشپ کے پیکیج ہیں, جو جن بچوں کے نمبر مثلا اچھے ہوں, CGPA اچھا ہو, تو ہم خود ہمارے پاس یہ اتھارٹی موجود ہے کہ ہم اس کو ریکمینڈ کر سکتے ہیں ایجوکیشن منسٹری کی طرف. ٹھیک ہو گیا. اور اس کا اسکالرشپ بھی وہاں سے لگوا سکتے ہیں. جی, ایجوکیشن منسٹری کی طرف سے اس کا اسکالرشپ ہوگا, اور وہ فلی فنڈڈ اسکالرشپ ہوگا, جس کے اندر اس کی ایجوکیشن فری ہوگی, اس کا ہاسٹل فری ہوگا, اس کا کھانا سبسڈائز ہوگا, اس کو جو ہے وہ انشورنس اس کی فری ہوگی. ٹھیک ہے, مینز ایک اسٹوڈنٹ کو جب فلی فنڈڈ اسکالرشپ ملتا ہے تو اسے بیسیکلی ہائر ایجوکیشن گین کرنے کا پراپر انوائرمنٹ ملتا ہے. اگر ایک اسٹوڈنٹ کو ارن کر کے, جس طرح UK کے اندر ہو رہا ہے, ایک اسٹوڈنٹ ایک طرف ارننگ کر رہا ہے, دوسری طرف اپنی فیس پے کر رہا ہے اور تعلیم حاصل کر رہا ہے, اور یہ ایک بہت ایک اسٹوڈنٹ کو برڈنائز کرنے کے مترادف ہے. لیکن اگر ایک اسٹوڈنٹ کو فلی فنڈڈ ادھر ایران میں ایجوکیشن ملتی ہے تو پھر اس ڈگری کی بھی وہی ویلیو ہوتی ہے جو UK کے اندر کی جا رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے بگ ایکٹ, اٹس اے بگ ہیومین ایکٹ what you are performing there in Iran. اور اسی طرح میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, گزشتہ سال HEC کے جو چیئرمین ہیں ڈاکٹر مختار صاحب, اور ان کے ساتھ GC یونیورسٹی کے VC, قائد اعظم یونیورسٹی کے VC, پنجاب یونیورسٹی کے VC, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے VC, وومن یونیورسٹی لاہور کی VC, اور مقتدرہ قومی زبان کے چیئرمین ڈاکٹر سلیم اظہر صاحب. یہ پورا ڈیلیگیشن ایران گیا تھا. ٹھیک ہے, لاسٹ ایئر. ٹھیک ہے. اور اس ٹور کے اندر جو کہ ایجوکیشن منسٹری کے ہی میزبانی میں تھا, تو 13 مختلف MOUs جو ہے وہ سائن ہوئے پاکستان کی اور ایران کی یونیورسٹیوں کے درمیان, اور اس میں اسٹوڈنٹ کے ایکسچینج پروگرام ہیں اور اسکالرشپ پروگرام بھی ہیں. خود ڈاکٹر مختار صاحب جو HEC کے چیئرمین ہیں, انہوں نے خود ایران کے اندر بھی, منسٹری کے اندر بھی, اور مختلف یونیورسٹیوں میں جو ان کی گفتگو تھی اور واپس پاکستان آئے بھی, اس پہ اظہار کیا کہ ایران کا جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے نا, وہ ہم سے بہت ایڈوانس ہے.
گڈ. ٹھیک ہے. آپ یعنی یہ HEC کے چیئرمین کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, جو ہمارے ملک کی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے سربراہ ہیں, سارے انسٹیٹیوٹس کے بارے میں پوری انفارمیشن رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس, اور تب اگر وہ ایسی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں تو اٹس اے ٹرو اسٹیٹمنٹ. یعنی ایرانی جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بہت آگے ہے. پھر انوویشنز کے اندر آپ دیکھیں مثلا شریف یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی ہے, وہاں کی کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ کا جو انوویشن سیکٹر ہے آپ اس کو دیکھیں گے تو انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی یونیورسٹی کا نہیں بلکہ یہ تو سرکاری سطح پہ حکومتوں کے پروجیکٹس ہیں. اچھا ٹھیک ہے. آپ حیران ہوں گے کہ اصفہان یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا پروجیکٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ سیٹلائٹ کو فضا میں بھیجیں. یہ اسٹوڈنٹس کا پروجیکٹ ہے, جو کہ ہمارے یہاں ملکوں کے پروجیکٹ سمجھے جاتے ہیں کہ فلاں ملک نے سیٹلائٹ جو ہے وہ فضا میں بھیج دیے. ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران جو ہے جتنی اس کے پاس الحمدللہ ایڈوانسمنٹ موجود ہے, پھر نینو ٹیکنالوجی کے اندر ایران اس وقت دنیا میں تیسرے نمبر کے اوپر ہے, دنیا میں تیسرے نمبر پہ نینو ٹیکنالوجی میں. اور اگر ایران کی یہی ترقی اسی طرح اسی سپیڈ کے ساتھ جاری رہی تو ٹھیک 2 سال کے بعد ایران پہلے نمبر پہ آ جائے گا پوری دنیا میں. ٹھیک. اسی طرح سائبر اسپیس کے اندر AI کے اندر وہ عنقریب اپنی جو ہے وہ ایک اپلیکیشن لانچ کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ظرفیت, یہ فیسلٹیز, اپرچونیٹیز وہاں پہ موجود ہیں. بہت خوب ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑا خوبصورتی سے ان کے نظام تعلیم کو ہمارے سامنے واضح کیا اور اس پہ روشنی ڈالی, اور آپ نے ایک تقابلی جائزہ دیا. اور میں سمجھتا ہوں آپ جیسے لوگ بلیسنگ ہے پاکستان کے لیے کہ جو پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے اس طرح کی اپرچونیٹیز وہاں پہ ان کی اویلیبلٹی بناتے ہیں, تو یو آر بلیسنگ فار دا پاکستانی اسٹوڈنٹس. اب سر ہم بات کرتے ہیں وہاں کے جو لوگ ہیں ان کی فکر کی آزادی کے بارے میں. سر وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کی آزادی کس درجے پہ ہے, ان کی فکر کتنی آزاد ہے, وہاں کا میڈیا کتنا آزاد ہے یا کتنا کنٹرولڈ میڈیا ہے, آپ کی کیا آبزرویشن ہے اس سے متعلق؟ مالی جب ایک باڑ کو لگاتا ہے نا تو اس باڑ میں سے کچھ شاخیں باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہیں, تو وہ گلچین جو ہے نا وہ ایک کینچی لے کے آتا ہے اور ان بڑی ہوئی شاخوں کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے, اور وہ ایک لائن کے اندر ہی ایک بڑی منظم انداز سے وہ باڑ جو ہے وہ خوبصورتی کے ساتھ ہمیں نظر آتی ہے. وہ لوگ کہ جو آداب باغبانی سے واقف نہیں ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بڑی ہوئی چھوٹی چھوٹی شاخیں تھیں نا ان کو نہیں کاٹنا چاہیے تھا, ان کو اسی انداز سے بڑھنے دینا چاہیے تھا. لیکن وہ جو لوگ جو آداب سے واقف ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں, ان کو کاٹنے سے ہی اس کی خوبصورتی بڑھتی ہے. ٹھیک ہے. ان کی کانٹ چھانٹ تراشنے سے خوبصورت ہوں گی, بڑھے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک کے اندر جو عوام ہے نا, ان کے عوام بعض جگہوں پہ حکومتوں کو کانٹ چھانٹ کرنا پڑتی ہے پبلک کی ایز اے سسٹم کے اندر رہتے ہوئے. اور بعض صاحب بڑا سسٹمیٹیکلی آپ نے آنسر کیا ہے اس کو, بڑا سسٹمیٹیکلی. ٹھیک ہے. تو یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. بعض جگہوں پہ وہ کانٹ چھانٹ کرنی پڑتی ہے, تراش کرنی پڑتی ہے تاکہ اس کا حسن بڑھ جائے. یوں نہیں ہے کہ اس کی رشد کو آپ نے ختم کر دینا ہے, نہیں, اس کے حسن کو بڑھانے کے لیے. ٹھیک ہے. ہم نے تو اس کی جڑیں تو نہیں کاٹی نا. میں اپنے ناظرین کو کیونکہ پہلے بھی بتا چکا ہوں ڈاکٹر صاحب کا ادب سے بڑا گہرا تعلق ہے, تو جو ابھی بھی انہوں نے جواب دیا اس میں ادب کی بڑی خوبصورت جھلک ہے. تو ڈاکٹر صاحب فارسی ادب کے ساتھ آپ کا تعلق ہے, تو ہم تھوڑا سا اس کے اوپر آپ سے جانیں گے کہ فارسی کے اردو ادب کے اوپر کیا اثرات ہیں, اور فارسی شعراء شاعری اردو شعراء اور شاعری سے کیسے منفرد ہے, اس میں ہمیں سملیرٹیز اور کچھ ڈفرینسز دکھائیں پلیز. فارسی اردو کے بارے میں فارسی بان جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اردو دختر فارسی ہے, یعنی اردو جو ہے وہ فارسی زبان کی بیٹی ہے. ٹھیک ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اردو زبان جو ہمارے علاقے میں بولی جاتی ہے یعنی پاکستان کی قومی زبان ہے, اس کے اندر 60% جو ہیں وہ فارسی زبان کے الفاظ لغت کے اندر موجود ہیں, اور وہ اردو جو لکھنؤ کے اندر بولی جاتی ہے اس کے اندر 67% جو ہے وہ فارسی زبان کے الفاظ موجود ہیں. تو جس زبان کی لغت کے اندر 67% یا ہمارے ہاں 60% الفاظ موجود ہوں تو یقیناً اس زبان کے اثرات نہ صرف لغت کی حد تک بلکہ اس کے شعر و ادب کے اوپر اور لوگوں کی گفتگو میں بھی وہ جھلکتے ہیں.
بالکل ہماری جو روزمرہ کی گفتگو ہے اور زبان ہم بولتے ہیں اس کے اندر بھی چونکہ ہمیں فارسی نہیں آتی، ہمارے لوگوں کو فارسی نہیں آتی، تو لہٰذا وہ متوجہ نہیں ہوتے کہ یہ لفظ جو ہے وہ اردو کا ہے یا کسی اور زبان سے آیا یا فارسی سے ہمارے اندر ہماری زبان کا حصہ بنا ہے۔ وقت نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ بات کروں کہ کون کون سے لفظ جو ہے وہ مثلا ہم دیکھیں کہ وہ اصطلاحوں کے طور پہ بھی حتیٰ ہمارے اردو ادب کے اندر جو ہے حتیٰ شاعروں نے بھی، آپ مومن کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ میر کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ غالب کو دیکھیں، آپ اردو لٹریچر کا جو اردو ادب کا جو پہلا شاعر ہے صاحب دیوان شاعر کولی کتب شاہ، اس نے بھی خود فارسی کے اندر شعر کہے ہیں۔ غالب کا پورا دیوان موجود ہے فارسی کے اندر۔ اقبال کو آپ دیکھیں تو اقبال کی 6 کتابیں فارسی کے اندر ہیں، 4 کتابیں اردو کے اندر ہیں۔ حتیٰ اقبال نے فارسی کے اندر بھی دیکھ، یہاں تک اقبال پوری زندگی ایران نہیں جا سکا، اقبال کی یہ دلی خواہش تھی کہ وہ اپنی محبوب سرزمین پہ جاتا، ٹھیک ہے، لیکن اقبال کے لیے وہ حالات میسر نہیں آئے، وہاں پہ رسمی طور پہ ان کو کسی نے دعوت نہیں دی۔ اچھا، اقبال نے کچھ الفاظ بھی کہے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جو فارسی نہیں سیکھتے، جو فارسی کی طرف اقبال کا معروف جملہ ہے، اقبال کا معروف جملہ ہے کہ بد تہذیب ہیں وہ لوگ جن کو فارسی نہیں آتی۔ اب یہ بہت بڑا جملہ ہے، وہ بہت سخت جملہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس سے مراد یہ ہے کہ در حقیقت جو زبان ہے، فارسی زبان ہے، وہ ایک بہت ہی خوبصورت تہذیب کا دروازہ کھولتی ہے آپ کے لیے۔ یہ زبان فارسی، جب تک آپ اس زبان کی گہرائی تک نہیں پہنچتے آپ اس تہذیب کو نہیں سمجھ سکتے۔ اقبال کا مطلب یہی تھا، اقبال اس زبان میں جا کے بھی اقبال نے دیکھا کہ اس زمانے میں جو میرا مخاطب ہے وہ در حقیقت اصل مخاطب وہ میرا نہیں ہے، میرا مخاطب ممکن ہے بعد میں کوئی آئے، اور اس کا اظہار اسرار خودی کی تمہید کے اندر اقبال نے کیا بھی ہے کہ نغمے ہم از زخم بی پرواستم من نوائے شاعر فرداستم، کہ میرا نغمہ جو ہے وہ زخم کا محتاج نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، فارسی زبان میٹھی ہے، آپ میٹھا بولتے ہیں، یہ اس زبان کا حسن ہے واقعاً کہ فارسی کے اندر جو مٹھاس موجود ہے۔ وہ حافظ کی ایک غزل کا شعر ہے کہ ان ہمیں شہد و شکر کا سخن میریزت اجر صبریس کازان شوق نبات ہم دادن، کہ یہ جو میری باتوں سے شہد و شکر جھلکتا ہے، چاشنی جھلکتی ہے، یہ در حقیقت اس صبر کا اجر ہے جو میں نے پہلے کیا ہے، اس کے نتیجے میں یہ مجھے عطا ہوا ہے، میرے صبر کے نتیجے میں۔ اور مجھے شاخ نبات، یہ جس کو ہم مصری کی ڈلی کہتے ہیں نا ہمارے یہاں، تو وہاں پہ اس کو شاخ نبات کہتے ہیں۔ معمولاً وہ اپنے کعوے کے اندر ڈال کے حل کر کے کعوے میں تو وہ پیتے ہیں ایرانی، آج بھی یہ کلچر وہاں پہ موجود ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تھیمیٹیکلی اگر ہم بات کریں تو تھیمیٹیکلی اردو شاعری میں اور فارسی شاعری میں کیا ڈفرینس ہے؟ وہ کون سا تھیم ہے جو ان دونوں میں آپ کو ڈفرینٹ لگتا ہے؟ دیکھیں، وہ بھی بنیادی طور پہ کلچر کے ساتھ وابستہ ہے، ٹھیک، کہ بہت سی چیزیں ہمارے کلچر میں جو رائج ہیں وہ ممکن ہے ایرانی کلچر میں نہ ہوں، اور بہت سی ایسی چیزیں جو ایرانی کلچر کا آج بھی حصہ ہیں یا ماضی میں حصہ تھیں، ہمارے کلچر میں اس کی مزاحمت موجود ہے۔ مثال کے طور پہ آپ فارسی شاعری کو اٹھا کے دیکھیں، فارسی شاعری میں جو آپ کو ہجر کا بیان ہے وہ نہ ہونے کے برابر ملے گا، بہت کم ملے گا۔ کیا وہاں پہ لوگوں کا میل جول، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے؟ دیکھیں، اس میں ایران کے جو قدیم کلچر سے لے کر آج بھی ہم ایرانی معاشرے میں رہ رہے ہیں، وہاں پہ عورت کا مرد کے ساتھ ملنا، بازار میں ساتھ چلنا، پارک میں بیٹھنا، کسی کیفے میں گپ شپ کرنا، ٹھیک ہے، یہ ایک اس کلچر کا حصہ ہے۔ اس کو نہیں سمجھا، معیوب نہیں سمجھا جاتا، یعنی بڑا جو ہے نا وہ اس کلچر کے میں حصہ ہے، اور لوگ جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ لیکن ہمارے یہاں آپ دیکھیں یہ چیزیں معیوب ہیں، بہت زیادہ پابندیاں یہاں پہ، یہ پابندیاں ہیں اور بندشیں ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ شریف کنجاہی کی ایک نظم ہے پسپائی، تو بڑے معروف شاعر ہیں، لٹریچر کا بھی حصہ ہے وہ ان کا کلام، اس میں وہ کہتے ہیں کہ کیوں جگاتے ہو میرے سینے میں امیدوں کو، کیوں جگاتے ہو میرے سینے میں امیدوں کو، رہنے دو اتنا نہ احسان کرو، میں تو پردیسی ہوں اور آئی ہوں 2 دن کے لیے، کل چلی جاؤں گی یا پرسوں چلی جاؤں گی،
اور پھر آنے کا امکان نہیں، روز یوں گھر سے نکلنا بھی تو آسان نہیں۔ اب دیکھیں یہ شریف کنجائی نے در حقیقت اپنے کلچر کو اس نظم کے اندر اس کی عکاسی کی ہے کہ ہمارے یہاں خاتون کا گھر سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہے، ناممکن ہے۔ اگر نکلنا بھی ہے تو وہ کہتی کل چلی جاؤں گی یا پرسوں چلی جاؤں گی، اور پھر آنے کا امکان نہیں، یعنی کوئی پتہ نہیں کہ اس کے بعد ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے ہمارے ہاں اردو شاعری میں جو ہر شاعر ہے وہ ہجر کا جو رونا ہے وہ روتا ہے، جدائی اور فراق ہے، وہ عالم سوز و ساز میں پھر وہ اپنے آپ کو دلاسا دینے کے لیے، شاعر بھی فراق گورکھپوری کے نام سے مشہور ہے۔ جی ایسا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ کلچر کی وجہ سے ہے۔ تو ایرانی کلچر میں اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں، مثلا نوروز ہے، بہار کی آمد کے دن، ٹھیک، اب اس کلچر کا حصہ ہے اور بہت زیادہ شعراء نے اس کے اوپر شعر کہے ہیں، لیکن یہ چیز ہمارے کلچر میں بھی موجود تھی اور کامن ہے یہ چیز ایرانی اور پاکستانی کلچر میں، لہٰذا بہار کی آمد کے اوپر ہمارے شعراء نے بھی بہت کھل کے بات کی ہے۔ مثلا فیض احمد فیض کی معروف وہ غزل ہے، گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ تو اب یہ چونکہ سملر ہے دونوں کلچرز کے اندر یہ چیزیں، لہٰذا ہمارے شعراء نے اس کو تسلیم کیا اور اس کو اپنے شعروں کے اندر بیان کیا۔ بہت خوب ڈاکٹر صاحب، بہت خوب۔ ہم بہت شکر گزار ہیں ڈاکٹر حسن رضا نقوی کے کہ جنہوں نے آج ہمارے سوالات کے جوابات دیے پروگرام میرے سوال میں، اور ہم آئندہ بھی اسی طرح آپ کے ساتھ مختلف پروگراموں میں شریک ہوتے رہیں گے، آتے رہیں گے۔ ابھی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔